نکاح کے تعلق سے ہم سب سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے اس تعلق سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے کئی باتوں کی جانب رہنمائی فرمایا ہے، اور نکاح میں ایک جو اہم چیز ہے وہ ہے ولیمہ کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ولیمہ ہے، جس کا تعلق لڑکے کی طرف سے ہے، جس کا تعلق لڑکے والوں سے ہے۔ اب ولیمہ کے تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے ملنے کے بعد کیا جائے یا پھر اس کے بغیر بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، یا پھر نکاح کے وقت ولیمہ کر دیا جائے۔ اصل یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، رخصتی کے بعد میاں بیوی کے ملنے کے بعد ولیمہ کیا جائے، اور اگر ان صورتوں کے علاوہ بھی اگر کوئی ولیمہ کرتا ہے تو جواز کا معاملہ ہے، اس کے اندر وسعت ہے۔ شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ سے اسی کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے کہ ولیمہ کا معاملہ کیا درست ہے؟ دخول کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے یا پھر ولیمہ پہلے بھی کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے تفصیلی جواب دیتے ہیں، ان میں سے جو خلاصہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الافضل فعل فعل ولیمت النکاح بعد الدخول اقتداء بفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل کیا ہے کہ نکاح کے بعد، رخصتی ہو جانے کے بعد، دخول کے بعد، میاں بیوی کے ملنے کے بعد ولیمہ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ افضل ہے۔ فَإِن لَّمْ يَتَيَسَّرْ ذَلِكَ فَلَا حَرَجَ، اور اگر یہ نوبت نہ آ پائے، جس نے دخول سے پہلے ولیمہ کر لیا یا پھر نکاح کیا اور ولیمہ کر لیا، میاں بیوی کے درمیان تنہائی کا معاملہ پیش نہیں آیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ ولیمہ نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد، دخول کے بعد، یعنی میاں بیوی میں تنہائی ہونے کے بعد ہو۔ ولیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے۔ ہمارے معاشرے و سماج کے اندر یہ تصور ہے کہ ولیمہ کا مطلب گوشت کھلانا ہی ہے، ولیمہ کا مطلب ہی گوشت ہے، بکرا ہے، بکری ہے، خسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ولیمہ غیر متصور ہے، ولیمہ کا تصور ہی نہیں ہے گوشت کے علاوہ۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ٹھیک ہے، گوشت ہو، یہ بھی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور گوشت کے علاوہ ولیمہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو واضح طور پر حدیثیں ملیں گی کہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ بات جو عام ہے کہ ولیمہ کا مطلب ہی گوشت ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کئی حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن میں رہنمائی فرماتے ہیں کہ ولیمہ میں گوشت کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ چند حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے تعلق سے ہم سب سمجھتے ہیں۔ پہلی حدیث، وعن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر سفرة قال ما هذا؟ قال انی تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارک اللہ لک اولم ولو بشات۔ رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔
راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کچھ زردی دیکھی، زرد نشان دیکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں کہ انی تزوجت امرأۃ علی وزن نواۃ من ذہب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کیا ہے، میں نے نکاح کیا ہے اور ایک گٹھلی وزن کے برابر سونا مہر دے کر کے میں نے نکاح کیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سننا تھا کہ میرے ساتھی نے نکاح کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کی ازدواجی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اولم ولو بشات، ولیمہ کیجیے اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو ولیمہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے۔ اسی طرح سے ولیمہ میں یہاں پر تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گوشت یعنی بکری ہی کیوں نہ ہو، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے مالدار صحابہ میں سے ایک رہے ہیں۔ اس حدیث سے ایک اور نقطہ جو ہمارے معاشرے و سماج کے اندر جو چیزیں عام ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود ہیں اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ اب اس حدیث سے ہم کئی ایسے بدعت و خرافات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب بدعت و خرافات ہیں، نکاح سے ولیمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اچھے اچھے گھرانوں میں یہ بدعتیں داخل ہو گئی ہیں، اہل حدیث گھرانوں میں، قرآن و حدیث کا دعویٰ کرنے والے گھرانوں میں یہ بدعت و خرافات، رسم و رواج داخل ہو گئے ہیں۔ کہیں پر یا تو ماں باپ کو خوش کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں پر ماں باپ کی آخری خواہش پوری کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں پر رسم و رواج کو بڑھاوا دینے کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں پر سماج کا خیال رکھنے کا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر خیال نہیں رکھا جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، طریقہ رسول کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا نکاح ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ حدیث میں ایک نقطہ کہ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر اسلام میں بارات کا تصور ہوتا تو دنیا کے سب سے عظیم باراتی مدینہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور دنیا کے سب سے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کا نکاح ہو رہا ہے۔ اگر اسلام میں بارات کا تصور ہوتا کہ آپ کو تو جانا ہی جانا ہے، آپ نہیں جائیں گے تو میرا نکاح ادھورا رہ جائے گا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور اطلاع فرماتے کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ، اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح سے شادی سے پہلے ایسے بدعت و خرافات کیے جاتے ہیں، مہینے بھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں شادی ہونے والی ہے۔ کئی ایسے رسم و رواج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، ہفتوں بھر پہلے سے گھروں میں گانے باجے کا عام ہو جانا، کبھی یہ رسم ہے کبھی وہ رسم ہے، اور آج کے دور میں ہلدی کے رسم نے لوگوں کے ذہنوں پر اس قدر اپنا اثر و رسوخ ڈالا ہوا ہے کہ ولیمے کے اندر جتنے خرچے ہوتے ہیں رسم ہلدی میں اتنے خرچے کر دیے جاتے ہیں، کپڑا بھی ہلدیانہ ہو، روم بھی ہلدیانہ ہو، اسی طرح سے ماحول بھی ہلدیانہ ہو، اور رات بالکل رنگیلی رات ہو۔ یہ ایسے ماحول میں کیا جاتا ہے، ایسے گھرانے میں کیا جاتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو قرآن و حدیث والے کہتے ہیں، غیروں سے کیا شکوہ کرنا، اپنوں کا معاملہ ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو قرآن و حدیث والے کہتے ہیں، ہلدی کا رسم اس طرح بالکل دھڑلے کے ساتھ کیا جاتا ہے
کہ لاکھوں کا خرچہ کیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ولیمے کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رسم و رواج ہیں، یہ فضول خرچی کے راستے ہیں، یہ شیطان کو خوش کرنے والے راستے ہیں، یہ معاشرے و سماج سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رنگ پھیکا کرنے والے راستے ہیں، یہ شیطان کو ناراض کر شیطانی راستے پر عمل کرنے والے راستے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے راستے ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں یہ سب معاملات ہوتے ہیں، سمجھنا چاہیے۔ ایسے موقع پر ہمیشہ اور عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث سے نوازا ہے، طریقہ رسول سے نوازا ہے، اور اس دھرتی کے اوپر آپ سماج کا خیال کرتے ہوئے، گھر والوں کا خیال کرتے ہوئے، آخری بیٹی کا خیال کرتے ہوئے، ساری کسر نکال لیں گے، خیال کرتے ہوئے سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر آپ کے علاوہ دھرتی پر کون سے ایسے لوگ ہیں جن سے امید کی جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نکاح کریں گے؟ کون ہے پھر ایسے لوگ؟ افسوس کا مقام ہے۔ تو اولم ولو بشات، ولیمہ کیجئے اگرچہ کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اور حدیث واضح یہ بھی کرتی ہے کہ اسلام میں یہ جو مروج بارات ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح سے پہلے کے جو بھی رسم و رواج ہیں ان رسم و رواجوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ سب ہوتے کیوں ہیں؟ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہوتے اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ لیکن عموماً آپ یا پھر ہم سب نے دیکھا ہے کہ دو موقعوں پر عورتیں گھر کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہیں، اور اس گھر کے ان گھروں کے مردوں کو یا تو آپ بے حس کہہ لیجئے، کمزور کہہ لیجئے، بزدل کہہ لیجئے، یہ سارے الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ خاص کر کے جنازے کے موقعوں پر بھی بدعت و خرافات کو جو معاملہ ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں نہیں مانتی ہیں۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر اچھے اچھے مرد حضرات سارے معاملات کو گھر کی عورتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور باقاعدہ دھمکی بھی ملتی ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ کیجئے، یہ لا کے دیجئے، وہ لا کے دیجئے، ہم لوگ اپنا جو کرنا ہے کر لیں گے۔ اور یہ مرد حضرات بھی ہوتے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی محبت نہیں ہوتی ہے، بیٹی کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، سماج کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، بیٹے کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ کر جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ ولیمہ کے تعلق سے ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ما اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم على شيء من نسائه ما اولم على زینب اولم بشات، رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی جیسا ولیمہ اپنی بیویوں میں سے کسی کا نہیں کیا۔ ان کا ولیمہ آپ نے ایک بکری کے ذریعے کیا تھا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آسمان میں ہوا، ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ جب کیا تو بکری کے ذریعے سے ولیمہ کیا۔ کیا صرف ولیمہ میں گوشت کا ہی ہونا ضروری ہے؟ کیا گوشت کے بغیر ولیمہ ہو سکتا ہے؟ اب بعض لوگ ولیمہ میں گوشت لانے کے لیے عقیقہ کو ڈیلے کرتے ہیں، عقیقہ کو دیر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ولیمہ میں عقیقہ کر دیں گے۔ یہ خلاف سنت عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، سلف میں سے کہیں سے اس طرح کا عمل نہیں ملتا ہے۔ ولیمہ ایک الگ سنت ہے، عقیقہ ایک الگ سنت ہے۔ تو کیا ولیمہ میں گوشت کھلانا ہی ہے اگرچہ کہ عقیقہ کو ٹال کر کے ولیمہ تک پہنچا دیا جائے؟ حدیث کیا کہتی؟ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی صفیہ بنت حوی بسویق و تمر، رواہ الترمذی فی کتاب النکاح۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت ہوئی کا ولیمہ ستو اور کھجور سے کیا. ستو بے سویقن و تمرن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح کیا تو ولیمہ ستو کے ذریعے سے کیا، کھجور کے ذریعے سے کیا. اسی تعلق سے یا پھر اسی مناسبت سے ایک اور حدیث سمجھ لیتے ہیں. عن منصور ابن صفیہ عن امہ صفیہ بنت شیبہ قالت اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائه بمدین من شعیر رواہ البخاری فی کتاب النکاح. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت منصور بن صفیہ ہیں، وہ اپنی ماں صفیہ بنت شیبہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی ماں کہتی ہیں کہ اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائه بمدین من شعیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور ولیمہ 2 مد تقریباً 2.25 سیر کا جو ہوتا ہے تقریباً 2 مد جو سے کیا. جو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا. کیا پتا چلا کہ آپ نے نکاح کیا تو ولیمہ کا جو معاملہ ہے، ولیمہ میں گوشت کا لانا ہی ضروری نہیں ہے. آج کے دور میں کسی کو ستو کے ذریعے سے ولیمہ کرا سکتے ہیں، کسی کو شربت پلا کر کے ولیمہ کرا سکتے ہیں، کسی کو کچھ ناشتہ پانی کھلا کر کے ولیمہ کرا سکتے ہیں. حدیث واضح ہے کہ ولیمہ کرنے کے لیے گوشت کا ہونا شرط نہیں ہے، گوشت کا ہونا ضروری نہیں ہے. لہذا ولیمہ میں فضول خرچی سے بچا جائے، اور جہاں فضول خرچی سے بچا جانے کی بات ہے وہیں پر یہ بھی ہے کہ ولیمہ میں تکلف اس طرح اور اس قدر نہ کیا جائے کہ آدمی قرض تلے دبا جائے کہ ہمیں گوشت کھلانا ہی ہے. ولیمہ سنت ہے، سنت رسول کے مطابق ولیمہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ فضول خرچی بہت زیادہ ہوتی ہے. بعض شہروں میں ایک قانون یا پھر مشورے کے طور پر بعض شہروں میں باقاعدہ وہ چند قوانین آپس میں پاس کیے ہیں تاکہ ولیمہ سنت رسول کے مطابق ہو، فضول خرچی نہ ہو. بعض کمیٹی کو ہم نے دیکھا، کمیٹی والوں کو ہم نے دیکھا کہ اس شہر میں چاہے کسی مالدار کا ولیمہ ہو چاہے کسی نارمل آدمی کا ولیمہ ہو، یہاں پر فکس ہے کہ گوشت اتنا ہی بنے گا، چاول کا یہی معاملہ رہے گا، روٹیاں ایسے ہی بنیں گی. اس میں نہ اسراف کا معاملہ ہوگا، جو چاہے ہم بنا نہیں سکتے، جو چاہے ہم کھلا نہیں سکتے ہیں، فضول خرچی نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ولیمہ میں شادی بیاہ میں کتنی زیادہ فضول خرچی کا معاملہ ہوتا ہے اور کس قدر اناج کے ساتھ کھانے پینے کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ ہوتا ہے. الامان والحفیظ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پتہ چلا کہ ولیمہ کے لیے گوشت کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے. بغیر گوشت کا ولیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ولیمہ میں کیسے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، کس بنیاد پر دعوت دینی چاہیے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم پڑوسی کو چھوڑ دیں، غربا اور فقراء کا خیال نہ رکھیں. ایسے ولیمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شر الولیمہ کہا ہے، بدترین ولیمہ کہا ہے. لہذا ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں اپنوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، غیروں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، پڑوسی کا بھی خیال رکھا جاتا ہو، غربا، محتاجین، مساکین اور یتیمہ کا بھی خیال رکھا جاتا ہو. ایسا ہونا چاہیے. بسا اوقات دیکھا جاتا ہے پڑوسی ہے، غریب ہے، محتاج ہے، انہیں پتہ تک بھی نہیں چلتا ہے، دعوت نہیں دی جاتی ہے، اور ایسوں کو بلایا جاتا ہے جن کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا ہے، جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا ہے. دنیاوی مفاد کی بنیاد پر ایسا کیا جاتا ہے. ولیمہ سنت ہے، سنت رسول کے مطابق ہو، بھرپور خیال ہونا چاہیے. حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ انه كان يقول شر الطعام طعام الوليمه يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء
ومن ترک الدعوت فقد عصى الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ بخاری شریف کے اندر کتاب النکاح میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ سب سے بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس کے اندر صرف مالداروں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کو آنا ہے، آپ کے بغیر محفل بے رونق ہو جائے گی، آپ کے بغیر کیسے ہوگا؟ آپ کو آنا ہے، کسی بھی حال میں آنا ہے، ٹکٹ ہم بھیج رہے ہیں، یہ ہم کروا رہے ہیں، وہ ہم کروا رہے ہیں، پڑوسی محتاج ہے یا پھر اپنے رشتہ دار کچھ محتاج ہیں، غریب ہیں، انہیں ان کا دھیان نہیں دیا جاتا ہے، یہ بھی سماج کے اندر دیکھا گیا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ تو شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، سب سے بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جن میں اغنیاء کو بلایا جائے، ویترک الفقراء، اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے، محتاجوں کا خیال نہ کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ولیمہ میں ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے جنہیں ہم محتاج کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، مساکین کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایسے لوگوں کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَمَن تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دعوت دے اور جو شخص دعوت کو چھوڑ دے تو وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو دعوت قبول کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے جو 6 حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص دعوت دے تو دعوت قبول کرے۔ اسی طرح سے ایمان کی بنیاد پر دسترخوان پر شرکت ہو، ولیمے میں شرکت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان اگر کسی کو اپنے کھانے میں شریک کرتا ہے تو معیار کیا ہونا چاہیے، حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، ایمان کی بنیاد پر کسی کو دوست بناؤ۔ یہ بھی بڑا المیہ ہے۔ ایمان کی بنیاد پر دوست نہ بنانے کی وجہ سے کئی نمازی بے نمازی ہوتے ہوئے دیکھے گئے، کئی موحد شرک کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے دیکھے گئے، کئی لڑکیاں بگڑتی ہوئی دیکھی گئیں، کئی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی دیکھی گئیں، کیونکہ ایمان کی بنیاد پر دوست نہ بنایا گیا، ایمان کی بنیاد پر دوستی کا معاملہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر آپ کو جرائم دیکھنے کو مل جائیں گے۔ تو لا تصاحب الا مؤمنا، ایمان کی بنیاد پر دوست بناؤ، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور آپ کا کھانا متقی ہی کھائے، آپ کا کھانا پرہیزگار ہی کھائے، یعنی دسترخوان پر کسی کو بلا رہے ہیں، دعوت ولیمہ کسی کو دے رہے ہیں تو اس بات کا بھی خیال ہو کہ ایمان کی بنیاد پر لوگوں کو بلائیں۔ ایمان والوں کو حقیر سمجھ کر کے غیروں کو ہی بلانا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد پر دعوت کا معاملہ ہونا چاہیے، ولیمے کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے کیا دعوت ولیمہ میں عورتیں شریک ہو سکتی ہیں، بچے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، ایسی جگہ پر ولیمہ ہو رہا ہو جہاں پر مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، مردوں کے لیے آنے جانے کھانے کا الگ انتظام ہے، عورتوں کے لیے آنے جانے کھانے کا الگ انتظام ہے، اور اگر شوہر والی عورتیں ہیں تو شوہر نے اجازت دی ہے
تو جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جہاں مرد و زن کا اختلاط ہو وہاں پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. مرد و زن کا اختلاط نہیں ہے لیکن شوہر اجازت نہیں دے رہے ہیں تو پھر نہیں جانا چاہیے. لیکن جہاں اس طرح کے معاملات نہ ہو، اس طرح کی رکاوٹیں نہ ہو، جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث سے سمجھ لیتے ہیں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساء وصبیانا مقبلین من عرس فقام ممتنا فقال اللهم انتم من احب الناس الی. رواہ البخاری فی کتاب النکاح. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساء و صبیانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو دیکھا، کچھ بچوں کو دیکھا، مقبلین من عرس، کہ وہ شادی سے آ رہے ہیں. عرس شادی، شادی سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انتم من احب الناس الیہ. عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہا، تم لوگ سب لوگوں میں سے زیادہ مجھ کو محبوب ہو. عام حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں بہت پسند تھیں. ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورت محبوب تھی. تو وہی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو گوارا، تم سب لوگ میرے نزدیک بہت ہی محبوب ہو. تو حدیث واضح کر رہی ہے کہ عورتیں شادی سے آ رہی تھی، دعوت سے آ رہی تھی. تو پتہ چلا کہ اگر فتنے کا ماحول نہیں ہے اور مرد و زن کے اختلاط کا معاملہ نہیں ہے، شوہر نے اجازت دی ہے، تو عورتوں کا دعوت میں جانا، چاہے دعوت ولیمہ ہو چاہے دعوت عامہ ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ان اصولوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور جو شروط ہیں ان کا خیال رکھا جائے. تو عورتیں بھی ولیمہ میں جا سکتی ہیں. اسی طرح سے کس طرح کے ولیمہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے؟ اے ٹی ایم چور ہے، کرائم کرنے والا ہے، حرام کمائی کرنے والا ہے، حرام تجارت کرنے والا ہے، سودی لین دین پر پورا دار و مدار ہے، رشوت خور ہے، دوسروں کے مال کو ہڑپا ہوا ہے، دھوکے بازی سے کمائی ہوئی رقم ہے، اور جوش و خروش کے ساتھ ولیمہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں، مت جائیے. جن کی کمائی حرام ہے ان کے یہاں ولیمہ جا کر کے کھانا بھی حرام ہے. تو لہٰذا جس طرح سے عام حالات میں عقل حلال کے تعلق سے آدمی محتاط رہتا ہے کہ عقل حرام سے کیسے بچیں، تو دعوت ولیمہ میں بھی یہ ذہن میں رہے کہ دعوت دینے والے کون ہیں، دعوت دینے والے کی کمائی کیا ہے. دعوت دینے والے کی کمائی حلال کمائی ہے تو پھر اس میں جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا پھر دعوت ولیمہ میں حرام کام ہو رہا ہو، گانے بج رہے ہوں، شراب کا دور چل رہا ہو، ڈانس کا ماحول ہو، پھر ایسے ماحول میں اور ایسی دعوتوں میں شریک مت ہوئیے. چونکہ ایسا کرنا گویا کہ برے کاموں میں تعاون کرنا ہے، جبکہ اسلام منع کرتا ہے کہ گناہ کے کاموں میں تعاون مت کیجیے. اور ہمارا معاشرہ اس میں ڈوبا ہوا ہے. جس ولیمہ میں آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس ولیمہ میں گانے باجے کا اہتمام ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ہی معاشرے اور سماج کا اچھا آدمی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ہی اونچے لیول کا سمجھتا ہے. بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ناچنے اور گانے والیوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے
اس طرح کے ولیمے میں جانے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے، حدیث کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواہ احمد فی مسندی۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، فلا یقعد علی مائدہ یدار علیہ الخمر، وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں پر شراب کا دور چل رہا ہو، علی ھذا القیاس، وہ ایسی دعوت میں شریک نہ ہو۔ شراب پینا حرام ہے، تو اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے؟ نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، لہٰذا جس دعوت میں حرام کام ہو رہا ہو اس دعوت میں آدمی شریک نہ ہو۔ گانا سننا، گانا بجانا حرام ہے، ڈانس کا معاملہ یہ حرام کا معاملہ ہے، حرام کمائی تو واضح ہے۔ اگرچہ کہ ان کی کمائی حلال کمائی کی ہے، ان کی کمائی حلال کمائی ہے، لیکن اس دعوت کے اندر، اس محفل کے اندر گانے بج رہے ہوں، یا پھر شراب کا دور چل رہا ہو، یا پھر ڈانس وغیرہ کا معاملہ ہو، تو نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں۔ حرام کمائی کے تعلق سے اسلام بہت ہی سخت رویہ اپناتا ہے، چونکہ اگر حرام کمانے والا ہے، حرام کھانے والا ہے، تو زندگی بھر وہ عبادت کرتا رہے، عبادت اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا ہے۔ حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیب فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلك، رواہ مسلم فی کتاب الزکاة۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور کھانے پینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسولو، پاک کھاؤ، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ایک نقطہ کیا ہے یہاں پر؟ نقطہ یہ ہے کہ آیت کی ترتیب دیکھیے کہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کے کھانے میں حلال نہیں ہے تو آپ کا عمل صالح نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَكُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ترتیب میں بہت ہی اہم چیز پائی جاتی ہے اور بہت اہم نقطہ ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ حلال کھاؤ، پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو، صالح عمل کرو۔ یعنی اگر آپ کی کمائی حلال نہیں ہے، آپ کا کھانا حلال نہیں ہے، تو آپ کا عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عبادت میں عقل حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ایمان والوں سے بھی یہ کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو، جو ہم نے مال تمہیں دیا ہے انہی میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ تو جو ہم نے مال دیا ہے، جو ہم نے روزی دی ہے، ان میں سے حلال راہ کو اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ ہی کی عبادت کرنے والی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں ان کا خاص دھیان ہوتا ہے، یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے۔
कहते फिर एक आदमी का तस्करा किया जाता है जिनके बाल परागंदा होते हैं, लंबा सफर करके, लंबा सफर करता है, दुआ करता है, या रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम सब जानते हैं कि मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है, लेकिन इस हदीस की रोशनी में मुसाफिर की दुआ रद्द हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं कर रहा है। वजह तो वजूहात बयान किए गए हैं, असबाब बयान किए गए हैं। या रब्बी, वो बंदा हाथ उठा के कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब, मेरी ये सुन ले, मेरी वो सुन ले, मेरा ऐसा कर दे, मेरा वैसा कर दे। लेकिन हदीस कहती है, वो मत अमुहु हराम, दुआ करने वाले मुसाफिर का खाना हराम है। वो मशरबुहु हराम, दुआ करने वाले मुसाफिर का पानी हराम है। वो मलबसुहु हराम, दुआ करने वाले मुसाफिर का कपड़ा हराम है। फन वगुज़िया बिल हराम, और दुआ करने वाले मुसाफिर की परवरिश हराम माल से हुई है। फन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, दुआ कैसे कबूल होगी, दुआ कहाँ से कबूल होगी? तो किस दावत में और कैसी दावत में शिरकत नहीं करनी चाहिए? तो जिस दावत का दारो मदार हराम माल पर हो, या फिर जिस दावत के अंदर हराम अमाल किए जा रहे हों, हराम काम किए जा रहे हों, तो ऐसी दावत से इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में वलीमा सुन्नत है, लड़के की तरफ से है, और वलीमा में गोश्त का होना ही जरूरी नहीं है, बगैर गोश्त के भी वलीमा करना सुन्नत है। बिला वजह तकल्लुफ का शिकार नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से जायज तरीके से जहां पर वलीमा किया जा रहा हो, या फिर जायज अमाल जहां किए जा रहे हों, ऐसी जगहों में शिरकत करनी चाहिए, वरना आदमी को परहेज करना चाहिए। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पासो लिहाज रखते हुए अपने आमाल को करने की तौफीक अता फरमाए, अपने अफ़आल, अपने अक़वाल और अपनी दिगर इबादत को बजा लाने की और बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।